آپ بازار میں پوسٹر لگا دو کہ یہ سود کھانا حرام ہے. اگر لوگوں کو اس اشتہار کے بغیر سود چھوڑ دیتے تو کیا ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کہ گناہ کے عادی اور گناہ کرنے والے کو مسجد کے ماحول میں رکھیں. آپ سوچیے، آپ ایک آدمی کو جتنا کا تقاضا ہوا فرمایا مسجد میں رکھو. ایک آدمی کو ایک سقیو نے فرائض سے انکار کیا فرمایا مسجد میں رکھو. ایک آدمی نے چوری کی فرمایا مسجد میں رکھو. کیوں؟ کہ تاکہ اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے اور یہ اس ماحول میں رہ کر اس میں عمل کی استعداد پیدا ہو جائے. آپ سوچیے، شریعت کہتی ہے کہ جلالہ مرغی کو دربے کے اندر بند کر دیے. جلالہ کہتے ہیں اس مرغی کو جو گندگی کھاتی ہے. آپ نے گھر میں مرغی پالی ہوئی ہے، وہ مرغی عادی ہو گئی ہے آپ کے گھر کی غلاظت اور گندگی اور پخانہ کھانے کی عادی ہو گئی ہے. اس کے جسم کے اندر، اس کے گوشت کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے گندگی کھانے کی وجہ سے. اگر آپ اس مرغی کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے حکم یہ ہے شریعت کا کہ آپ اس مرغی کو 24 گھنٹے کے لیے دربے کے اندر بند کر دیجئے تاکہ گندگی کا اثر ختم ہو جائے اس کے، اور اس کو گندی جگہ سے ہٹایا جائے پہلے، تاکہ وہ آپ کے کھانے کے قابل ہو جائے. بتائیے تو صحیح، ایک مرغی ایک دربے بند کیے بغیر آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہو سکتی. جو مسلمان گناہوں کے ماحول میں رہتے ہیں، بتائیے وہ مسجد میں آئے بغیر نماز کے قابل، روزے کے قابل، زکوٰۃ کے قابل، تلاوت کے قابل، صبح شام کی تسبیحات کے قابل، سچ بولنے کے قابل، وہ جھوٹ بولنے سے بچ جائیں اس کے قابل ہو سکتے ہیں. اب سوچیے، آپ سوچیے، میں کیا اتنی آسان مثال دے رہا ہوں. آپ کا یہ کہنا اور آپ کا اعتراض کرنا اس پر کہ کیا مسجد سے ہدایت ملے گی، ایسا معلوم ہوتا ہے آپ قرآن کا بھی انکار کرنے والے ہیں اور آپ حدیث کا بھی انکار کرنے والے ہیں. میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں آپ سے. آپ کا یہ کہنا کیا کوئی ایک ہی طریقہ ہدایت کا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو سننے سے کوئی مناسبت نہیں رہی ہے. اب اس لیے بالکل واضح طور پہ عرض کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان غیر مسلم، مسلم اور کافر، ان دونوں کے درمیان قرآن نے جو فرق کیا ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کا فرق کیا ہے. دو آیتیں قرآن کی صاف ہے بالکل. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ ما کان مشرکا ان یعمر مساجد اللہ. ابھی آپ قرآن کی دو آیتیں پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا مسلمان غیر مسلم کے درمیان جو فرق ہے اللہ نے کیا ہے وہ مسجد کو آباد کرنے نہ کرنے کا فرق کیا ہے. جی بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ سب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کا کام نہیں کہ مسجد کو آباد کریں، اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد کو اعمال سے آباد رکھے گا. ہم اس لیے عرض کرتے ہیں کہ گشت کس لیے ہے؟ گشت ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی محنت. اس کی عملی محنت بس یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے صاف. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ چاہتے ہو تو اس فریضے کو اپنی ذات سے ادا کرو. اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے. کیونکہ ایمان فرض عین ہے تو اس ایمان کی تکمیل کا جو ذریعہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا لوگوں کو، یہ بھی مسلمان کے ذمے فرض عین ہو جائے گا، کیونکہ ایمان سیکھنا فرض عین ہے. آسان بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا گشت کا مقصد مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے. کیونکہ ابھی معروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو. نہیں، یہ کیا بات ہے؟ ایک آدمی کو خوشامد کر کے نماز اس سے پڑھوا لینا، ایک آدمی کی خوشامد کر کے اسے گناہ کے اڈے سے ہٹا دینا، یہ ایک عملی محنت ہے. اور یہ بات سب یاد رکھیں کہ اصل تعلیم کا اور تربیت کا تعلق اعمال مسجد سے ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ گشت باہر کے ماحول کو بدلنے کے لیے ہے. آئے میوات والے کہ یہ بڑے پریشان ہیں اور شراب کے اڈے قائم ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کوئی اس کے لیے کوئی تنظیم بنائیں، اس کے لیے کوئی فنڈ جمع کریں، اس پہ کوئی احتجاج کریں، کوئی شور میں جائیں.
میں نے کہا بالکل نہیں، تمہاری ساری سوچ بالکل غلط ہے. اس کا آسان راستہ یہ ہے، آسان راستہ یہ ہے کہ صبح شام دن رات تم جماعتیں بنا لو اور شراب کے اڈوں پر جا کر شراب میں مست لوگوں کو اٹھا اٹھا کر مسجد میں لے آؤ. اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو بدل دیں گے. ان شراب کے اڈوں سے اٹھا کر مسجد میں لاؤ گے تم لوگوں کو. جو جن کے شراب پینے سے شراب کے اڈے آباد ہیں، اگر وہ شراب سے نفرت کرنے لگیں اور مسجد کے ماحول میں آ کر اللہ سے توبہ کر لیں تو بتائیے تو صحیح، کیا شراب کے اڈے باقی رہیں گے؟ شراب کے اڈے تو ان مسلمانوں سے آباد ہیں جن مسلمانوں سے مسجدیں آباد نہیں ہیں. آسان بات ہے. جس مسلمان سے مسجد آباد نہیں ہے اس سے بازار آباد ہوں گے، عیاشی کے اڈے آباد ہوں گے، گناہوں کا ماحول اس سے بنے گا. محمد صاحب فرماتے تھے اگر یہ مسجد کو وقت دے کر ماحول عمل کا نہیں بنائے گا تو بازار کو وقت دے کر ماحول گناہوں کا بنائے گا. اس کے علاوہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو پورا مجمع یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کا آباد کرنا ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں. باعتبار مسلمان ہونے کے میرے ذمے بازار، مکان، دکان، کارخانے، ہوٹل ان سے آباد کرنے سے زیادہ میں اس بات کا حقدار ہوں کہ میں مسجدوں کا عمل سے آباد کروں. اس لیے ایمان کے سیکھنے کا اور ایمان کی تکمیل کا جو اصل بنیادی عمل اور ذریعہ ہے، میں نے عرض کر دیا کہ وہ مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا ہے. قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ ہے کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھیں. فرمایا ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھیں. فرمایا اللہ کے خواص یہی لوگ ہیں جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھیں. فرمایا تقوی والے وہی لوگ ہیں جو مسجد سے تعلق رکھیں. آپ دیکھ لیجیے، آپ تقوی والا، ایمان والا، ہدایت والا، علم والا، عمل والا، سب کے بارے میں قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ صرف وہی شخص کا تعلق مسجد سے ہے. جس کا مسجد سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. سوچیے. تو میرے دوستو پہلی بات یہ ہے، یہ 6 نمبر نہیں ہے، یہ 6 نمبر یہ صفات ہے جو اندر پیدا کرنے کی ایک عملی محنت ہے. اب مسجد کے ماحول میں لاؤ، یہاں اللہ کی بڑائی سمجھاؤ. یہ انسان کی فطرت کا مزاج ہے، جس کی بڑائی اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے یہ اس کے تابع ہو جاتا ہے. اگر ہم مسجدوں میں آ کر اللہ کی بڑائی کو سنیں، اللہ کی قدرت کو سنیں، اس کی کبریائی کو اور اس کی عظمت شان کو سنیں تو ہمارے دلوں سے اللہ کے غیر کا رعب، اللہ کے غیر کا تاثر، کیونکہ مسلمانوں میں جتنی بے دینی ہے اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے. اس طرح ہمیں مسجدوں کا اعمال سے آباد کرتے ہوئے دوسرا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. آپ سوچئے، آپ کے پڑوس میں آگ لگ جائے، آپ کے پڑوس میں آگ لگ جائے، اگرچہ گھر کسی دشمن کا ہو آپ کہیں گے دشمن کا گھر ہے جلنے دو. نہیں جی، میں اپنے دشمن کا گھر کی آگ بجھاؤں گا، برابر ہے میرا گھر ہے. ایک دیواریں دونوں کی، میرا گھر نہیں بچے گا اگر میں دشمن گھر کی آگ نہیں بجھاتا. آپ سوچیے تو صحیح، آپ کو اپنے پڑوسی کے گھر کی آگ پر اپنے گھر کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے. آپ کا تو گھر برابر کا ہے. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. جو لوگ نماز کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں، سنیے میں کیا بول رہا ہوں، ایسے مسلمان جو تہجد کے، اشراق کے، چاشت کے، اوابین کے پابند ہیں، وہ اپنے بے نمازی پڑوسی کی نحوست سے بچیں گے نہیں. سنیے، آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے کیا مطلب ہے، میں تو عمل کرتا ہی ہوں. میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں نا. آپ کا گھر صحیح سالم ہے، آگ لگی ہے پڑوسی کے گھر میں، سوچیے آپ کو کیا پریشانی اس بات کی ہے کہ برابر میرا گھر ہے، اس کے گھر کی آگ میرے گھر کو متاثر کرے گی. اس بے نمازی کا نماز چھوڑنا تیری نماز کو متاثر کرے گا. 40 گھروں تک ایک بے نمازی کی نماز کی نحوست جاتی ہے. 40 گھر تک ایک بے نمازی. جس محلے میں 40 بے نمازی ہو ان کے بارے میں آپ کیا خیال ہے، ان کی نحوست کتنی ہوگی؟ ہم اس سے عرض کرتے ہیں
ہمارے گشت کا دوسرا مقصد تھا. میں عرض کر چکا ہوں، ہدایہ کی عبارت سے میں یہ بات آپ سے واضح طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گشت مسلمانوں کو نماز پر جمع کرنے کے لیے ہے. اس لیے میرے دوستوں پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر نماز کے لیے لاؤ. ہم یہ ٹھان لیں ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، آپ اس کی برکت دیکھنا. پھر منافقین جماعت کی نماز چھوڑتے نہیں تھے. منافقین جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے کہ جماعت کے بغیر چھوڑ دیں، سب مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم. تو میرے دوستوں پہلا کام یہ ہے کہ نماز پر خود دوسروں کا آمادہ کرو. دوسرا کام پھر یہ ہوگا کہ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. جماعت میں نکلنے کی غرض ہے یہ مستقل. لوگ سمجھتے ہیں جماعت میں نکل جائے نماز سیکھنے کے لیے، اور نماز سیکھنے تو کتاب لے کے بھی ہو سکتا ہے، جماعت میں نکلنے کیا ضروری ہے. حالانکہ جماعت میں نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اسباب چھوڑ کر دکان، مکان، بیوی، بچے، کارخانہ، دفتر، جس کی وجہ سے نمازیں ضائع ہوتے ہوتے حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب یہ نماز چھوڑ بیٹھا ہے مستقل طور پر، اس کے اندر سے نماز پڑھنے کی استعداد ہی ختم ہو گئی ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کافر اور مسلمان کے درمیان نماز کا فرق ہے. کافر اور مسلمان کے درمیان نماز کا فرق ہے. حدیث ہے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کی آڑ ہے. بس آپ نماز چھوڑ دیں تو پھر آپ کے کفر کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے. آپ کفر کی طرف بعض علماء تو کہتے ہیں کہ آدمی کافر ہو گیا، اسے قتل کر دیا جائے. بعض ائمہ کہتے ہیں نماز پڑھنے والا کافر ہے، اسلام سے مرتد ہو گیا ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس کو عمر قید کر دیا جائے گا، نماز نہیں پڑھتا. یا تو مر جائے قید میں، جیل میں تو مر جائے، یا نماز چھوڑنے سے توبہ کر لے. آپ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، نماز پڑھ لو، چلو بھائی اچھی بات ہے، بھائی نماز پڑھنی چاہیے، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ اسلام اور کفر کے درمیان شراب کا، زنا کا، چوری کا، غیبت کا، سود کا کہیں کا نہیں بتایا. نماز کو بتایا گیا ہے کہ نماز کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے. سوچیے تمام گناہوں کے مقابلے میں صرف ایک نماز کا ترک کرنا یہ کفر اسلام کے درمیان فرق بتا رہا ہے. میرا عزیز دوستوں بزرگوں، ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہماری نمازوں میں کمال پیدا ہو. ہمارے نکلنے کی غرض یہ ہے کہ جی دکان 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 ہوتے ہوتے نماز کی عادت ختم ہو گئی ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو جماعت میں نکالا کرتے کہہ کر کہ تمہیں اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے. بتائیے ان صحابہ کی نماز میں کیا کمی تھی؟ ہماری نماز صحابہ کی نماز کا فرق دیکھیے پہلے. پھر عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کو جماعت میں نکال رہے ہیں کہہ کر تمہیں اس لیے نکالتا تھا کہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے. اس طرح ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہماری غرض ہے. یہ کچھ وقت کے لیے وہ اسباب چھوڑ دو جن کی وجہ سے نمازیں ضائع ہوئی ہیں. کچھ وقت کے لیے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے راستے میں 4 مہینے نماز وقت پر ملے گی، تہجد وقت پر ملے گی، اوابین وقت پر ملے گی، 4 اشراق وقت پر ملیں گی. نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ 4 مہینے تک مسجد کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملے گی. رفتہ رفتہ اس کو نماز سے محبت اور نماز کی اس کو عادت ہو جائے گی. اس کے لیے اس راہ میں نکلنا اس لیے ضروری ہے. اس لیے نکلنا نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی آ جائے، اس لیے نکلنا ہے کہ آپ کو نماز سے مناسبت ہو جائے. تو میں نے عرض کیا دوسرا کام یہ تھا ہمیں اپنی نماز پر 4 طرح محنت کرنی ہے. سب سے پہلے نماز کا ظاہر درست کرو. جس کا رکوع سجدہ درست نہیں ہے اس کی نماز گندے کپڑے کی شکل میں اس کے منہ پر دے کر ماری جائے گی. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز کے ظاہر کو درست کرو. دوسرا کام یہ ہے کہ نماز میں قرآن جتنا پڑھا جانا ضروری ہے اتنا قرآن سیکھو. اسی لیے جماعت میں نکل کر بھی مقام پر رہ کر بھی ہمیں قرآن کے حلقے لگانے ہیں مسجدوں میں تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن اتنا کم سے کم سیکھ لیں کہ نماز درست ہو جائے. اتنا قرآن سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمہ فرض عین ہے. جتنے قرآن سے اس کی نماز درست ہو جائے اتنا قرآن سیکھنا ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے. امام صاحب سے مولوی صاحب مسجد میں امام صاحب میرا قرآن کی کرا دو، مجھے اتنا قرآن پڑھا دو مجھے کہ میری نماز درست ہو جائے. جماعت میں نکلنے کا مقصد یہ تھا
کہ آپ کی جماعت میں آپ کے ساتھ ایک قاری صاحب ہیں جو قاری صاحب جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ مجھے قرآن سکھلا دو، میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے قرآن سکھلاؤ۔ اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے، اتنا قرآن سیکھنا بھی ضروری ہے جس سے نماز درست ہو جائے۔ دعائے قنوت یاد کرو، تحیات یاد کرو، ثنا یاد کرو، نماز کی دعائیں اور تسبیحات یاد کرو۔ اس طرح ہمیں اپنی نمازوں کو مشق کرنی ہے اور نماز میں کمال پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ سارے دین کا مدار نماز پر ہے۔ اگر نماز درست نکل آئی تو سارے اعمال درست ہیں، اور اگر نماز بگڑ گئی، اس لیے حدیث میں نماز کی مثال سر سے دی گئی ہے کہ اگر ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، آنکھ نکال دو، کسی کی زبان کاٹ دو، آدمی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا سر کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو پھر اس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ اسے اندازہ کیجئے، نماز کو حدیث میں سر کا درجہ دیا ہے، لیکن میں اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں سمجھتا کہ سر کاٹ دینے سے آدمی مر جاتا ہے، بلکہ میں حدیث کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے دماغ میں باریک باریک رگیں ہیں۔ پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے جی ابا جی کا جو ہے برین ہیمریج ہو گیا ہے اور دماغ کا سارا صحیح ہے، پورا بدن صحیح ہے، ایک دماغ کی ایک رگ پھٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک حصے پہ فالج پڑ گیا ہے، یہ ہاتھ کام نہیں کر رہا، یہ پیر کام نہیں کر رہا۔ سوچیے آپ، میں اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں، سر سلامت ہے، جسم سے جڑا ہوا ہے، لیکن جس کا برین ہیمریج ہو گیا ہے، دماغ کی رگ پھٹ گئی ہے، ایک رگ میں یا کچھ بلاک ہو گیا ہے، اس کا ایک طرف کا حصہ فالج ہو گیا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، یا پورا بدن۔ ایسے بھی ساتھی بعض لوگ دیکھیں جو کئی سال سے بے ہوش ہیں، ان کے دماغ کی ایک رگ بند ہو گئی ہے، پھٹ گئی ہے، وہ کئی سال سے بے ہوش ہے، جسم بالکل صحیح ہے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا کہ نماز کے باریک باریک مسائل ہیں، نماز کی باریک باریک طریقے ہیں، سارے سیکھنے ہوں گے۔ اگر آپ کی نماز میں کوئی کمی ہے تو پھر آپ سے گناہ بھی ہوں گے، آپ نمازی پڑھیں گے گناہ بھی کریں گے، نمازی پڑھیں گے کسی کا حق بھی مانیں گے، نمازی پڑھیں گے جھوٹ بھی بولیں گے، نمازی پڑھیں گے گناہ بھی کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اعضاء دماغ کی ایک رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے آپ کے بدن کے اعضاء صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، یہ والا ہاتھ نہیں کام کر رہا ہے، یہ والا پیر نہیں اٹھ رہا۔ جی کیا بات ہے، آپ کی آنکھ صحیح ہے، آپ بول رہے ہیں، آپ کا ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا؟ کہ جی وہ دماغ کی ایک رگ۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، حدیث میں نماز کو سر کا درجہ دینے کی بات یہ تھی کہ دماغ ایسی چیز ہے اور ایسی نازک چیز ہے، اگر اس کی ایک رگ میں فرق آ جائے تو آپ کا پیر نہیں ہلے گا، آپ کا یہ ہاتھ نہیں ہلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نماز میں کمال نہیں ہوگا، ان کے دین میں کمال نہیں ہوگا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس کی نماز جتنی کامل ہوگی اس کا دین اتنا کامل ہوگا۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جو آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے، وہ اس گناہ کا سبب ماحول میں تلاش نہ کریں، گناہ کا سبب نماز میں تلاش کریں کہ شاید نماز میں کوئی کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے گناہ ہو گیا، ورنہ یہ بات تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی صحیح نماز اس کو منکر سے روک دے گی۔ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو درست کر کے پڑھو۔ نماز کی درستگی یہ ہے کہ نماز تمہیں برائی سے روک دے، ورنہ ابن عباس عبداللہ بن مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی نماز اس کو گناہ سے نہیں روک رہی ہے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ آپ بتائیے، اللہ سے دوری کا سبب ہے نماز کا بگڑنا، اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ نماز کا بگڑنا اللہ سے دور کر دے گا، اور نماز کا چھوڑنا مسلمان کو مرتد کر دے گا۔ میں بالکل سمجھ کر کہہ رہا ہوں، دیکھ کر کہہ رہا ہوں، نماز چھوڑنا مسلمان کو مرتد کر دے گا۔ یہ جو آج آپ شکایت کرتے ہیں کہ ارتداد ہو رہا ہے، اور ارتداد اس لیے کہ یہود و نصارہ وہ مسلمانوں پر مال خرچ کر رہے ہیں، مرتد ہو رہا ہے، تو پاگل پن کی باتیں کرتے ہیں لوگ پاگل پن کی باتیں کرتے ہیں، اپنی غلطی کا الزام یہود و نصارہ کو دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر ایک مسلمان کو پکڑ کر نماز کے لیے آتے، اگر اس کی نماز اس کو منکر سے روک دیتی
تو بتائیے تو صحیح کیا مجال تھی یہود و نصارہ کی کہ وہ کسی مسلمان کو مال کا لالچ دے کے مرتد کر دے؟ جس کو نماز سے کامیابی کا یقین ہو جائے، کیا اس کو دنیا کا لالچ اس کو اسلام سے ہٹا سکتا ہے؟ وہ تو کیونکہ مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے، اس کے کفر کے درمیان کی ساری دیواریں اور آڑ ختم ہو گئی ہے، اب یہ مسلمان مرتد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سوچیے آپ، میں کیا بول رہا ہوں۔ آپ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جی ارتداد ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ جی وجہ یہ ہے، اور آپ سے بڑا پاگل اور بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ان پمفلیٹ اور ان موبائلوں سے دین کی باتیں نشر کر کے کس کوشش میں ہیں کہ ارتداد رک جائے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، تم قیامت تک ساری کوششیں کر لو، تمہاری کسی کوشش سے نہ مسلمان کو ہدایت ملے گی نہ ارتداد رکے گا، اس لیے کہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اس سے یہ کوئی دعوت ہی نہیں ہے جس میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے، لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے گناہ کے آلات استعمال کرتے ہیں۔ کسی کی عقل خفت ہو جائے، کسی کی کوئی پاگل ہو جائے، وہ یہ حرکت کرے گا کہ ہاں باطل کا آلات استعمال کرو لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے۔ کیسے پاگل لوگ ہیں، کیسے پاگل لوگ ہیں، آپ سوچیے، آپ کیسے پاگل لوگ ہیں۔ لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے باطل کا آلات استعمال کیجیے، آپ سوچیے۔ آپ نبی کے طریقے تربیت سے کوسوں دور جا چکے ہیں، آپ کو رواجی طریقے سنت کے مقابلے میں اچھے لگتے ہیں، سوچیے آپ۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ دعوت ایسا بدنی فریضہ ہے جو اخبار سے، رسائل سے، موبائل سے، خدا کی قسم اس کا تبلیغ سے، تعلیم سے خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ علیہ السلام فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا استعمال کیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا مسلمان کو ارتداد سے بچانے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان سے نماز ادا کروا لیں۔ اچھا جی کرا لی، پھر اگلی نماز یا پھر اگلی نماز کے لیے، پھر اگلی نماز کے لیے روزانہ 5 گشت ہے مسلمان کے ذمے نماز کے لیے۔ آپ تو ہفتے کے 2 گشت کے بعد فارغ ہو چکے، آپ سمجھتے ہیں اتنی تبلیغ کافی ہے مسلمانوں کے لیے، انہیں کاروبار بھی کرنا ہے، انہیں اور بھی ضروریات ہیں ان کی۔ جی عجیب و غریب تبلیغ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں لوگوں تک دین کی بات پہنچا دینا تبلیغ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ اتنی غفلت میں ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ 5 وقت نماز کے لیے آپ جاتے ہوئے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر نماز کے لیے، یہ تو ایک جہاد ہے، ایک جہاد جس کو آپ پیغام رسانی کہتے ہیں، یہ ایک جہاد ہے۔ اگر آپ اس کی کوشش پہ نہیں لگیں گے تو آپ انتظار کیجئے کہ آپ کے گھر میں ارتداد کی آگ کب داخل ہوتی ہے، تو آپ انتظار کیجئے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس طرح ہمیں اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے۔ تہجد، اشراق، چاشت، توابین، اس کی عادت جب پڑے گی، جب اس ماحول میں رہیں گے، جس طرح برے ماحول میں رہ کر فرائض کی عادت ختم ہو گئی ہے، اس طرح اچھے ماحول میں رہ کر نوافل کی عادت بھی پڑ جائے گی۔ اس طرح ہم نکلنے کے زمانے میں اوابین کا، نوافل کا، تہجد کا اہتمام، یہ نہ کہو کہ بھئی میں تو مسافر ہوں، مسافر پر تو سنتیں نہیں، عجیب پاگل پن کی بات کرتے ہیں لوگ، مسافر پہ تو سنتیں نہیں ہیں۔ ارے کمال ہو گئے، آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے نوافل پڑھیے، آپ بیٹھے بیٹھے نفلیں پڑھتے رہیے۔ آپ کو قبلے کی بھی ضرورت نہیں ہے نوافل پڑھنے کے لیے، قبلے کی ضرورت صرف فرائض کے لیے ہے، فرائض کے لیے۔ آپ اگر بیٹھے بیٹھے نفلیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر پڑھیں، نفلیں پڑھیں۔ آپ ٹرین میں آپ ہیں، ٹرین ادھر گھوم جائے ادھر گھوم جائے، قبلے کے خلاف ہو جائے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے نفلیں پڑھیے، سنتیں پڑھیے، اوابین پڑھیے، تہجد پڑھیے، آپ سارے اعمال کیجئے۔ یہ تو آج کل کے جاہلوں کا خیال ہے کہ بھئی تم تو جماعت میں نکلے ہوئے ہو اور جماعت میں تو تم مسافر ہو، مسافر پر سنتیں ہیں نہیں۔ میں حیران ہوں، جن سنتوں کا عادی بننے کے لیے نکلا تھا انہی کو چھوڑ دیا۔